What will happen next in Turkey? क्योंकि ट्रीटी ऑफ लसान हैव एंडेड. अब टर्की में आगे क्या होगा? हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. मैं निधि शर्मा इंडिया से. और ये जो ट्रीटी ऑफ लसान है, इट वाज अ पीस ट्रीटी दैट वाज साइंड बैक देन. ओटोमन एम्पायर वाला इश्यू जब चल रहा था तब 9 years बैक आई रेड अबाउट इट इन द हिस्ट्री बुक ऑफ आवर कोर्स. और अभी मुझे इतना याद तो नहीं है कि एग्जैक्टली उसके अंदर था क्या, पर पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर जिनके चैनल का नाम है हसी टीवी और उनका नाम है असीम शफकत, वो हमारे लिए एक ऐसा कंटेंट लेकर आए हैं जिसके अंदर मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स, एवरीवन इज गोइंग टू नो अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन टर्की और आगे क्या होगा. क्योंकि पीस ट्रीटी जो उस वक्त साइन की गई थी वो तो ख़त्म हो चुकी है. तो हो सकता है ये वीडियो हमारे लिए इमोशनल साबित हो जाए, क्योंकि जैसे हम जब पैलेस्टीन के वीडियोस देखते हैं हम उस पूरे इशू को दिल से समझते हैं कि वहाँ पे कितनी ज़्यादती हुई है मुसलमानों के साथ. जाहिर सी बात है अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो इस वीडियो को देख करके भी हमारे आंसू निकल जाएंगे यार. आई कांट जज इट इन द बिगिनिंग बट आई एम a little nervous before the reaction. पर ठीक है, एक बार अपन एक्सपीरियंस करते हैं, समझते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, उसके बाद ढेर सारी गुफ्तगू करेंगे और हमारे हिसाब से जो चीज़ इंसाफ को मद्देनजर रखते हुए अपनाई गई होगी हम उसे ही सपोर्ट करेंगे. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वालेकुम सलाम. मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी. तुर्की या कुस्तुनतुनिया को इस्लामी और क्रिश्चियन तारीख के अंदर इंतहाई अहमियत हासिल है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हुकूमत के अंदर ये रोमी सल्तनत का कैपिटल या इसका मरकज़ था, जिसे फ़तह करने वाले को आपने जन्नत की बशारत दी थी. जंग यरमूक के बाद रोमी सल्तनत का तो खात्मा हो गया, मगर कुस्तुनतुनिया अभी तक रोमी हुकूमत का हिस्सा रहा. मुसलमानों के दौरे खिलाफत और दौरे मलूकियत दोनों के अंदर इस्लाम पूरी दुनिया के कोने कोने तक फैलने लगा, लेकिन कुस्तुनतुनिया उस वक्त भी फतह ना हो सका. तो 1453 के अंदर सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इसे फतह किया और रोमन हुकूमत को जड़ों से ख़त्म करके इसके दिल पर इस्लाम का झंडा गाड़ दिया. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई इनके हक के अंदर कबूल हुई और कुस्तुनतुनिया या मौजूदा तुर्की को ही खिलाफत उस्मानिया का मरकज़ या कैपिटल बना दिया गया. सलेबी कुव्वतों के लिए यह खिलाफत सीने में चुभे एक तीर की तरह थी और वो सदियों तक इस इंतज़ार में रहे कि कब इनको मौका मिले और वो अपने खोए हुए मकाम, अपने गरूर, अपनी शान व शौकत यानी कुस्तुनतुनिया को एक बार फिर से हासिल करें. आखिरकार इन्हें यह मौका पहली जंग अजीम के अंदर मिला, जब सल्तनत उस्मानिया की मुखालिफ इत्तेहादी फौजें, जिनके अंदर फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, रशिया, इटली, रोमानिया, कनाडा, जापान और अमेरिका थे, इन सब ने इकट्ठे होकर सल्तनत उस्मानिया और इसके इत्तेहादी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और बल्गारिया के खिलाफ जंग की. उस्मानी फ़ौज का जर्मनी के साथ मिलकर लड़ना, अरबों की बगावत और गलत पॉलिसीज़ की वजह से खिलाफत उस्मानिया को शिकस्त हुई और 600 साल तक कायम रहने वाली सल्तनत का आखिरकार खात्मा हो गया, जिसके बाद 40 नए मुल्क वजूद में आए. लिहाजा मौके से फ़ायदा उठाकर ज़बरदस्ती तुर्की के साथ एक मुआहदा किया गया ताकि तुर्की अपनी हदों के अंदर बंद होकर रह जाए, आलमी दुनिया के अंदर इसका कोई किरदार ना हो. इस मुआहदे की मुद्दत थी 100 साल और इसे मुआहदा लोज़ान का नाम दिया गया. अच्छा. इसके मुताबिक 5 बड़ी शर्तें रखकर तुर्की के हाथ पांव बांधकर इसे एक साइड पर फेंक दिया गया ताकि कभी भी वो दुनिया में सर उठाकर दुनिया में आलमी ताकतों का मुकाबला ना कर सके. और इस मुआहदा लोज़ान पर फ्री मेसनरी फील्ड मार्शल मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने दस्तखत किए और तुर्की को एक सेकुलर रियासत के अंदर बदल दिया गया. मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इस्लाम की मुखालफत के अंदर हर वो काम किया जिसके करने से इस्लाम के अंदर मना किया गया और यूं तुर्की हर दिन इस्लाम से दूर होता चला गया. मुआहदा लोज़ान के मुताबिक 100 साल तक तुर्की दोबारा खिलाफत नहीं कायम कर सकता, इसकी सबसे बड़ी कुदरती दौलत यानी पेट्रोलिंग की ड्रिलिंग नहीं कर सकता, बल्कि इसे बाकी दुनिया से खरीदेगा. तुर्की की सबसे अहम पोर्ट बास्फोरस, जो कि स्विस कैनाल जितनी अहम है और एशिया को यूरोप से कम तरीन फासले से जोड़ती है, जिसके एक तरफ है ब्लैक सी और दूसरी तरफ मेडिटेरियन सी, इसे आलमी मलकियत करार दे दिया गया, यानी तुर्की यहाँ से गुजरने वाले किसी भी बहरी जहाज से कोई टैक्स नहीं वसूल कर सकता. तुर्की की बेतहाशा दौलत और सुल्तानी जायदादें बरतानिया और इसके इत्तेहादियों के पास चली गई और इनकी औलादों को मुल्क से निकाल दिया गया. अब इस मुआहदा लोज़ान की मुद्दत 100 साल के बाद यानी 2023 के अंदर ख़त्म हो रही है, जिसके बाद ये तमाम पाबंदियां भी ख़त्म होने के बाद दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि तुर्की अपने वसाइल को एक बार फिर से हासिल करके दुनिया की मजबूत तरीन मईशत के तौर पर सामने आएगा और अपने इन्हीं वसाइल यानी पेट्रोल की ड्रिलिंग के बाद इसे बेचकर और पोर्ट पर टैक्स लगाकर बेइंतहा पैसा कमाएगा. इतना पैसा कि आप सोच भी नहीं सकते, जिसकी वजह से कुछ ही सालों के अंदर तुर्की दुनिया की मजबूत तरीन मईशत के तौर पर दुनिया के सामने आने वाला है. आज के दौर में कोई भी मुल्क ताकतवर अपनी फौज के बाद अपने वसाइल की वजह से माना जाता है और अगर वसाइल नहीं तो इस मुल्क की फौज भी किसी काम की नहीं.
دوسری طرف موجودہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان مغربی دنیا کے لیے سردرد بنے ہوئے ہیں، جو کہ 2002 سے لے کر اب تک ترکی کے حکمران ہیں، کیونکہ دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم، زیادتی یا ناانصافی ہوتی ہے تو ترکی سب سے پہلے اس کے خلاف کھڑا ہو کر عالمی فورم پر نہ صرف اپنی آواز بلند کرتا ہے بلکہ ہر ممکن ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ بہت خوب۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ ابھی بھی تمام اسلامی ملکوں کو خلافت عثمانیہ کا ہی حصہ سمجھتا ہے اور صرف 2023 کے انتظار میں ہے کہ ایک بار پھر سے مسلمانوں کا اتحاد اکٹھا ہو کر دنیا میں ایک نئی عالمی طاقت کے طور پر سامنے آئے، جس کی قیادت خود ترکیہ یا طیب رجب ایردوان کریں گے۔ اچھا، کیونکہ طیب رجب ایردوان کی قیادت کے اندر آہستہ آہستہ سیکولر ترکی کو ایک بار پھر سے اسلامک ترکی کے اندر بدل دیا گیا ہے، اور وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ 2023 کے بعد موجودہ ترکی بالکل پہلے جیسا نہیں رہے گا بلکہ عالمی سیاست کے اندر اپنا کردار ادا کرے گا، اور بالکل یہی وجہ تھی کہ 2016 میں امریکہ نے ایردوان کے خلاف فوجی بغاوت کروائی، جسے ترکش عوام نے فوجی ٹینکوں کے آگے لیٹ کر ناکام بنا دیا۔ طیب رجب ایردوان نے اعلان کر دیا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ترکی کو نیا آئین دیا جائے، یعنی اس کے سیکولر آئین کو بدلا جائے، جسے دنیا بھر کے اخبارات خصوصاً امریکہ اور اسرائیل نے ہائی لائٹ کے طور پر چھاپا۔ ترکی کا موجودہ آئین یعنی کانسٹیٹیوشن 1961 کے اندر بنا تھا، جس کے بعد 1982 کے اندر ایک بار پھر سے اسے ترتیب دیا گیا، جس کے مطابق یہ ایک سیکولر ملک ہے، یعنی بالکل لا دین، جس کا آفیشیلی کوئی مذہب نہیں۔ اور طیب رجب ایردوان ایک اسلامک سوچ کے مالک ہیں، اسی لیے اپنے آئین کے اندر موجود تمام سیکولر چیزوں کو ختم کر کے وہ ہر اس قانون کو بدلیں گے جسے معاہدہ لوزان کے وقت ترکی کے اندر شامل کیا گیا، اور ایک بار پھر سے حرم کعبہ کی میزبانی کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ 600 سال تک ان کے پاس رہا۔ اسی لیے آج بھی ترکی کے لوگ غلاف کعبہ کو پکڑ کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی ناراضگی ختم کر کے ایک بار پھر سے ہمیں یہ شرف عطا کر کہ ہم تیرے گھر کی میزبانی کریں۔ سعودی عربیہ کی موجودہ حکومت آل سعود کے کنٹرول میں ہے، اور خلافت عثمانیہ نے شریف بن علی کو اپنے دور کے اندر یہ علاقے ان کے ہاشمی خاندان ہونے کی وجہ سے سونپ رکھے تھے، جنہوں نے پہلی جنگ عظیم کے دوران خلافت عثمانیہ کو کمزور دیکھ کر برطانیہ کے اکسانے پر بغاوت کی، اور پھر ان سے آل سعود نے حکومت کو چھین لیا، جو کہ آج تک اس پر قابض ہیں۔ موجودہ سعودی عربیہ اور امریکہ ایک دوسرے کے اتحادی رہے ہیں، اور پیٹرول کی دولت کی وجہ سے سعودی عربیہ کی اکانومی بہت مضبوط ہے، مگر اب آہستہ آہستہ یہ دونوں اتحادی ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، کیونکہ سعودی عربیہ امریکہ کو اپنے مفاد کے مطابق تیل کی سپلائی نہیں کر رہا، اور دوسرا آنے والے وقتوں کے اندر الیکٹرک گاڑیاں اور سولر پینلز کی وجہ سے دنیا کو تیل کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، لہٰذا سعودی عربیہ بھی اس وقت کو آنے سے پہلے اپنی اکانومی کو ٹورزم پر شفٹ کر رہا ہے، اور امریکہ کو چھوڑ کر چائنا کے زیادہ قریب ہو رہا ہے، کیونکہ یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ملکوں کے اندر اچھی خاصی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ چائنا اور امریکہ ایک دوسرے کے اکانومیکلی طور پر مخالف ہیں۔ اور اسی وقت میں اگر معاہدہ لوزان کے خاتمے کے بعد ترکی کی اکانومی سٹرونگ ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ انہی مسلمان ملکوں کے اتحاد سے ووٹنگ کے لیے کہا جائے کہ حرم کعبہ اور مدینہ کی میزبانی ترکی کے حوالے کی جائے، تب شاید ترکی اپنی دلی خواہش کو ایک بار پھر سے پورا کر سکے۔ لیکن ظاہر ہے کہ سعودی حکومت ایسا بالکل نہیں چاہے گی، اور یہی وجہ ہے کہ ترکی اور سعودی عربیہ کے تعلقات شروع سے ہی انتہائی خراب ہیں۔ طیب ایردوان نے عدلیہ، فوج اور اپوزیشن کے اندر بنا لڑائی کروائے انتہائی سمجھداری سے مغرب کے جمہوری نظام کو بدل کر صدارتی نظام کو نافذ کر کے اس کی شروعات بھی کر دی ہے، جو کہ اسلامی خلافت کے قریب ترین کا نظام ہے۔ دنیا کی اکلوتی اسلامک نیوکلیئر پاور پاکستان اگلی اکانومیکل پاور چین کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ تعلقات ایک پلان کے تحت بہتر کر لیے ہیں کہ ہمیں آنے والے وقت کے اندر کس بلاک کے اندر رہنا ہے، ہمیں کس کس کی مدد کی ضرورت ہوگی، جس سے یہ بات صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ وہ مستقبل کے اندر خلافت تو نہیں لیکن یونائٹڈ نیشن یا نیٹو جیسے ایک عالمی اتحاد کو بنانا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ملکوں کا اتحاد جس کے اندر ملائیشیا، انڈونیشیا، پاکستان، ایران اور کئی سینٹرل ایشیا کے ممالک بھی شامل ہوں گے۔ اس کو بھی ضرور بنائے گا اور اس کی قیادت وہ خود کرے گا، تاکہ مستقبل میں پہلی جنگ عظیم کے جیسے حالات دوبارہ کبھی پیدا نہ ہو سکیں۔ دنیا کے اگلے 5 سال انتہائی اہم ہیں، کیونکہ ترکی کے اندر صدارتی انتخابات ایک بار پھر سے 2023 کے اندر ہونے والے ہیں، اور اگر ایک بار پھر سے طیب ایردوان صدر بنتے ہیں تو ترکی کے خلاف سازشیں بھی زور پکڑتی جائیں گی، اور عالمی طاقتیں اپنے 90% میڈیا کا استعمال کر کے لوگوں کا ضرور ترکی کے خلاف برین واش کریں گی، کیونکہ اکانومیکلی طور پر اسے پھنسانے کے لیے ان کے پاس کوئی آپشن بچا ہی نہیں ہے، کیونکہ ترکی نے اپنے تمام کے تمام قرضے جو کہ IMF سے لیے گئے تھے سب ادا کر کے خود کو اس کے چنگل سے بچا لیا ہے۔ کیا بات ہے۔ لیکن مسلمانوں کو اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اسی یقین کی وجہ سے ہی 313 لوگ 3000 پر بھی بھاری پڑتے ہیں۔ اور جہاں تک خلافت کا سوال ہے تو یہ اب امام مہدی علیہ السلام کی قیادت کے اندر ہی قائم ہوگی، جس کے اندر شاید کچھ ہی دہائیاں باقی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اسلام پوری دنیا تک پھیل کر غالب آ جائے گا، اور مسلمان آخر کار جب اللہ کے نظام کو قائم کریں گے تبھی دنیا کے اندر اپنا کھویا ہوا مقام بھی حاصل کر لیں گے، لیکن تب تک دنیا کے حالات کیا رخ لیتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔
مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ. Allah Hafiz, and thank you for providing us such content. I was really happy to see کہ ٹرکی کے جو وزیر اعظم ہیں وہ ایک بہت ہی نیک دل انسان ہے. اگر کہیں پہ بھی کسی مسلمان کے ساتھ غلط ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہی آواز اٹھاتے ہیں, اور پیلسٹین کے لیے بھی انہوں نے اپنی آواز بہت بلند طریقے سے اٹھائی تھی. میرا تو یہی ماننا ہے کہ دنیا ایسی ہونی چاہیے جہاں پہ کسی بھی معصوم کے ساتھ کبھی بھی کچھ غلط نہیں ہونا چاہیے. خالی بچے, بزرگ اور عورتیں ہی نہیں, ہر ایک انسان محفوظ رہنا چاہیے. کیا آپ بھی ایسی ایک شانتی پریہ جیو ہیں؟ تو آنسر یہی ہے کہ ہاں جی بالکل, آپ کو بھی یہی پیس پسند ہے, اور اسلام جو ہے وہ اس شانتی کا ہی پیغام دیتا ہے. اور لڑنے جھگڑنے والا انسان تو اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھ ہی نہیں سکتا. تو مبارک ہو, آپ ایک خوش دل اور پیار کرنے والے انسان ہیں جو شانتی پسند کرتا ہے. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ ٹرکی کے خلاف جو برین واشنگ ہو سکتا ہے ویسٹرن میڈیا کرے, کیونکہ بہت ہی شیورٹی ہے مجھے, ہمیشہ انہوں نے ایسا ہی کیا ہے. پیلسٹین کے خلاف بھی لوگوں کو اتنا بھڑکا دیا گیا ہے نا آؤٹر ورلڈ کے اندر, کہ مجھے ایگزیکٹلی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایشو کیا ہے. بٹ تھینک گاڈ, لائک سیریسلی آل تھینکس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ناؤ آئی انڈرسٹینڈ واٹ ہیپنڈ ود پیلسٹینین مسلمس. تو یہ میڈیا کی برین واشنگ تو کانسٹنٹ ہے, وہ ہمیشہ چلتی رہے گی. تبھی تو دنیا بھر میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اسرائیل کے سپورٹرز ہیں اور کہتے ہیں وہی صحیح ہے, پیلسٹین بالکل غلط ہے. تو آئی ہوپ اٹ ڈز ناٹ ہیپن ود ٹرکی, اور ان کو ایک اپوزیشن کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہم پہلے سے ہی اتنے اویئر رہے, اگر میڈیا ہم لوگ دیکھتے ہیں اور وہاں پہ جیسے کوئی برین واشنگ ٹرائی کرے نا کرنا, ہم سمجھ جائیں اسی پوائنٹ پہ کہ سی دس از ہیپننگ. وی نیڈ ٹو بی اویئر اینڈ کانشیس ایچ اینڈ ایوری سیکنڈ ان دس دنیا. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے نا کہ یہ ایک ٹیسٹنگ پیریڈ ہے, یہ لائف از ٹیسٹنگ پیریڈ. تو ہمیں اس ٹیسٹ کے اندر اول آنا ہے, ہمیشہ نیک اعمال کرنا اور سچائی کی کھوج میں نکلنا ہے. چلیے, امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر کے بہت اچھی نالج ملی ہوگی. فرینڈس کے ساتھ بھی ضرور سے اس ویڈیو کو دیکھیے گا. جلد ہی دوبارہ ملیں گے میرے دوست ایسے ہی کسی بہترین ویڈیوز کے ساتھ. اپنا اور اپنے پورے فیملی کا خیال رکھو, کیونکہ یو آر انمول اینڈ یور فیملی از آلسو انمول. کوئی قیمت نہیں ہے. یو آر وردی آف انفائنائٹ لو. یو آر اے لونگ ہیومن بینگ. یو آر انمول. اللہ حافظ.